کیونکہ یہ جو محبت ہے نا، یہ مقام مصطفیٰ ہے. محبت جو ہے یہ مقام مصطفیٰ ہے، اور یہ جو عشق ہے یہ مقام الہی ہے. سب کچھ الہی سے نکلا ہے، مصطفیٰ بھی الہی سے. اس لیے مقام عشق جو ہے اس میں تغیر نہیں ہے. اگر کسی میں ایک ذرہ بھی عشق آ گیا پھر وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا. وہ لاکھوں گمراہ ہونے کی کوشش کر لے، وہ عشق کا ذرہ اس کو گمراہ نہیں ہونے دے گا. اب یہ جو خدمت کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے، ان کو ہم نے دیا ہے عشق کے ذرات، عشق کے ریاض کے، ان کے سینوں میں رکھے ہیں. یہ چاہ کر بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کیونکہ عشق نہیں جاتا ہے نا، عشق نہیں جاتا ہے. کچھ بھی ہو جائے، عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عبادت بھی چلی جاتی ہے، شہادت بھی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ محبت بھی چلی جاتی ہے، لیکن عشق نہیں جاتا ہے. عشق میں وہ چیز ہے کہ جو دین نہیں مٹا سکتا، عشق اس کو بھی مٹا دیتا ہے. یہ عشق ہی ہے. جہنمی اگر پاؤں چوم لے تو پھر اللہ کا لکھا ہی رہ جاتا ہے. عشق سے وہ بھی پنگا نہیں لیتا ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ بھئی عشق نے اگر اس کی تقدیر مٹائی ہے تو مٹی رہنے دو. اور پھر سرکار نے کیا فرمایا کہ جو امام مہدی گوھر شاہی سے ٹکرا گیا پھر وہ عشق ہی عشق ہے. اب سن تو لیا تم نے آرام سے کہ جو گوھر شاہی سے ٹکرا گیا وہ پھر عشق ہے، لیکن تمہیں پتہ تو نہیں چلا نا کہ ٹکرانا کیا ہے. بتاؤ کیا ٹکرانا ہوا؟ گوھر کے دل کے اندر ان کی تصویروں کو آپس میں ٹکرانا، یہ عشق ہے. اب نوازنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے اب لوگوں کے دلوں میں یا تو راہ ریاض کی تکرار جائے گی یا پھر رخسار ریاض کی تکرار جائے گی. سرکار کی جو تصاویر ہیں وہ دھڑکنوں کے ساتھ ملائیں گے، پھر عشق ہی عشق ہے. تو جن کو اس وسیلے کی ضرورت ہے وہ لے لیں، جن کو نہیں ہے وسیلے کی ضرورت وہ خود ڈھونڈ لیں. صاف بات ہے نا بھائی. اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک قلب کا ذکر للہ نہیں ہوگا تب تک اللہ کی طرف راستہ نہیں جائے گا. اور للہ ذکر تب ملے گا جب عرض اروا بھی ذاکر ہوں گے. یہ اللہ کا راستہ جنت کی طرف، ہمیں اللہ کے راستے پہ نہیں للہ کے راستے پہ جانا. وہ تو ٹھیک ہے لیکن اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہو یہ بھی ضروری ہے نا. اللہ نے لکھا ہوگا مقدر میں تبھی وہ راستہ ملے گا نا. اب اللہ نے تم کو اللہ کا راستہ لکھا ہے تو وہی ملے گا. اس لیے عرض اروا کو ذکر میں لگانا پڑے گا. ہم اپنے ارض ذکر میں نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتے ہو نا، لگاؤ. اپنے جوڑوں کے اوپر اس میں ذات کے ذکر کی ضربیں لگاؤ. جو آپ کے جسم کے جوڑ ہیں، گھٹنے ہیں، ٹخنے ہیں، سارے جوڑوں کے اوپر تصور کر کے ضربیں لگاؤ. باقی ان عرضی ارواح کو جو ہڈیوں اور گوشت میں ہیں ان کو منور کرنا پھر سرکار کا کام ہے. تم قدم تو بڑھاؤ. عرضی ارواح کو ذکر میں لگانے کے لیے یہی طریقہ ہے نا، اور کون سا طریقہ ہے؟ جو بلے شاہ نے کہا تھا پی شراب کھا کباب بال ہڈاں دی اگ. وہ بال ہڈاں دی اگ، ہڈیوں میں آگ کیسے لگائے گا؟ ان کا یہ تھوڑی مطلب تھا کہ ماچس کی تیل لے کے ہڈیوں میں آگ. بال ہڈاں دی اگ کا مطلب یہ تھا
کہ اپنے جوڑوں کے اوپر اسم ذات کا تصور کر تاکہ وہ جلالی نور تیری ہڈیوں کے اندر جائے. چوری کر، پن گھر رب دا. رب کا گھر یہ ہے نا دل. اس کے تالے توڑنا، اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ. اس کے تالے توڑ دیے تو وہ مل جائے گا نا. کھا کباب، پی شراب، پر بال ہٹا دیا. کہ کباب کھا، شراب پی، جو مر جائے تیرا کر. کب؟ جب تو ہڈیوں کے اندر اسم ذات کا جلالی نور پہنچانے کے قابل ہو جائے، پھر کباب بھی کھا، شراب بھی پی. اگر تیری ہڈیوں میں آگ لگی ہوئی ہے تو پھر پی، خوب کھا پی. ہڈیوں میں آگ لگانا آتا نہیں ہے نا تم کو. کھا کباب، پی شراب. شرط کیا ہے؟ پر بال ہڈاں دی اگ. لیکن تو ہڈیوں میں آگ لگانے کے قابل بن. یہی چیز تھوڑی سی ملتی جلتی، جیسے انہوں نے کہا چوری کر، یعنی خاموش خاموش. خاموش خاموش کا مطلب کیا ہے؟ داڑھی رکھے گا، امامہ باندھے گا، مسجد میں جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا دیندار ہے. تو چوری چوری کیا؟ نہ داڑھی رکھ، نہ مسجد جا، کسی کا در ڈھونڈ لے، نہ پارسائی دکھا، نہ روزے رمضان کے اندر داڑھی رکھ کے عطر لگا کے مسجدوں میں گھوم. یہ تو جو ہے اپنا خود ہی ڈنڈورا پیٹ رہا ہے. چوری کر، کیسے کر چوری؟ نہ داڑھی رکھ، نہ امامہ باندھ، نہ مسجد کو جا، نہ روزے رکھ. چپ کر کے کونے میں بیٹھ کے کسی کا غلام بن جا. وہ چوری چوری تیرے اندر، تیرے رب کے گھر کو توڑ کے تجھے اندر بھیج دے گا نا. اسی چیز کو سلطان باؤ نے اس طرح کہا کہ شرع شریعت دے محل اچیرے. شرع شریعت کے جو محل ہے وہ اونچے اونچے ہیں. ادھر تو اونچی جگہوں پر جائے گا، دور سے نظر آئے گا جیسے ننگی تشریف قلعے پہ گھر ہے نا. شرع شریعت دے محل اچیرے، نیوی فقر دی موری ہو. وہ جو فقر جس موری سے جاتا ہے وہ بہت ہی نیچے ہے، کسی کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہاں سے کوئی گزرا بھی ہے. عالم فاضل لنگڑ نہیں دیندے. یہ جو عالم فاضل ہیں نا، یہ جانے نہیں دیتے ہیں. جو لنگیا سو چوری ہو. اگر تو رب تک پہنچ پائے گا نا تو چوری چوری ہی پہنچے گا. کھلے عام جائے گا تو عالم پکڑ لیں گے. چل بھائی امامہ باندھ، چل بھائی للی کٹا، چل بھائی یہ کر، چل بھائی وہ کر، ان کاموں میں لگا دیں گے. عالم فاضل لنگڑ نہیں دیندے، جو لنگیا سو چوری ہو. جتنے بھی رب تک پہنچے ہیں وہ اس راستے سے پہنچے ہی نہیں. یہ چنگی پئی مولویوں نے دھر لیا ان کو. جو لنگیا سو چوری ہو، اس راستے سے جو گیا وہ پہنچ گیا. شرع شریعت دے محل اچیرے، نیوی فقر دی موری ہو. عالم فاضل لنگڑ نہیں دیندے، جو لنگیا سو چوری ہو. پھر کہا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے ہو. دل جو ہے وہ دریا اور سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی جو اللہ نے قلب کو بنایا ہے، وہ بنایا اللہ تعالیٰ نے قلب کو عرش الہ، اب اپنے عرش کی نخل پر ہے. جیسے آپ امیر لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ان کا گھر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ان کا ہالیڈے ہوم. جیسے کارنول میں ادھر ادھر جو ساحل سمندر ہے وہاں پر لوگ گھر لے کے چھوڑ دیتے ہیں. گرمی سمر کا وقت آتا ہے، وہاں جا کے وقت گزارتے ہیں. دو گھر ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی دو گھر ہیں نا. ایک عرش الہی ہے اور ایک مومن کا قلب ہے. قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت الرب. ٹھیک ہے نا بھائی. وہ جو ادھر عرش الہی پر وہ رہتا ہے، ادھر تو کوئی وزٹر ہی نہیں ہے نا. اس کی شان کون دیکھے گا؟ جاؤ بتاؤ کسی کو اس کی شان عرش پر نہیں ہے. اس کی شان تب نظر آتی ہے نا لوگوں کو جب لوگوں کے اندر ہی بیٹھا ہو. جب وہ تیرے دل میں آ کے رہے گا تب اس کی شان لوگوں کو نظر آئے گی نا. عرش پر کون جاتا ہے؟ اس لیے اس کو اس بندے کے دل کی زیادہ فکر ہے، اپنے عرش کی کم. ادھر تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. تم گئے ہو کبھی؟ ادھر تو روز آتے ہو نا.
ادھر کتنی دفعہ گئے تو اس کو اگر اپنی شان دکھانی ہوگی تو وہ عرش الہی پر بیٹھے گا یا کسی کے دل کے اندر بیٹھ کے اپنے جلوے بکھیرے گا؟ اس لیے عرش سے زیادہ اس کو اپنا بندہ عزیز ہے جس کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں سے اس کی پبلسٹی ہوتی ہے نا، وہاں سے تو نہیں ہوتی ہے، وہاں تو کسی کو جانا ہی نہیں ہے ادھر۔ عرش پہ کون، تم گئے ہو کبھی؟ امریکہ سے $400 کا ٹکٹ لیا، یہاں آ گئے، بیٹھ گئے، وہاں جا کے دکھاؤ۔ اس لیے لوگ یہیں آئیں گے نا، ادھر کون جائے گا؟ ادھر جانے کا راستہ بھی تو نہیں ہے نا۔ یہی راز جب بلے شاہ کو سمجھ میں آیا نا تو اس نے کہا اے عشق بلے شاہ اوکھا واللہ، صورت ہے صنم دی عرش مولا، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے۔ بات صرف راز کی ہے۔